اللہ اور فرشتے اس شخص کو سلام پیش کرتے ہیں جو یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے۔ 15 شعبان شب بارات سے پہلے لازمی پڑھ لو، من پسند نصیب اور مقدر لکھ دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں اور دوستوں کے حوالے ماہ شعبان المعظم کی ایک ایسی طاقتور ترین تسبیح کا عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، جس کی اتنی طاقت ہے کہ جو شخص 15 شعبان المعظم شب بارات سے پہلے اس تسبیح کو کوئی ایک دن مقرر کر کے پڑھ لیتا ہے، وہ شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اکابرین، مفسرین، اولیاء اللہ اس تسبیح کی فضیلت اپنی کتابوں میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، جو بھی شخص 15 شعبان المعظم شب بارات سے پہلے کوئی ایک دن مقرر کر کے صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک 15 شعبان 2024 سے لے کر 15 شعبان 2025 تک پورے سال کے اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو اپنی عدالت میں بلا کے گواہ فرما کے اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ حکم صادر فرماتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کے تمام تر صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیے، آج میں اس کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرشتوں کو مزید کہتے ہیں، جا کر آسمانی دنیا پر یہ اعلان کر دو کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے، مخلوق بھی اس بندے سے راضی ہو جائے، پوری مخلوق کے دل میں اس شخص کے لیے رحم پیدا ہو جائے، مٹی کو یہ ہاتھ ڈالے تو سونا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اتنی طاقتور ترین تسبیح اللہ کی، اللہ کو بے حد محبوب ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، پسندیدہ تسبیح ہے۔ آج اس ویڈیو کی وساطت سے اس عمل کو سیکھ لیں۔ 15 شعبان المعظم شب بارات سے پہلے میری تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اور دوست اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کوئی ایک دن مقرر کر لے۔ آپ نے روزانہ نہیں پڑھنی، 15 شعبان المعظم سے پہلے یعنی شب بارات سے پہلے آپ نے کوئی ایک دن مقرر کرنا ہے اور اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ آپ اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے، آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ جو لوگ خود کو کوستے رہتے ہیں، یہ گلا کرتے رہتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، ہم اللہ کے لاڈلے کیسے بنے، اللہ ہم سے راضی کیسے ہو، تو وہ اس عمل کو 15 شعبان المعظم شب بارات سے پہلے کسی ایک دن کو مقرر کر کے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کے تو دیکھ لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا وہ لاڈلا بن جائے گا، اللہ کا وہ محبوب بن جائے گا۔ فرشتے بھی اس کے لیے دعا کریں گے، جب وہ دعا مانگے گا تو فرشتے آمین بولیں گے۔ اگر آپ کا 2024 محرومیوں میں گزرا، تنگ دستی میں گزرا، غربت میں گزرا، پریشانی میں گزرا، بیماری میں گزرا، ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے کرائے کے مکان میں گزرا، پہاڑوں جتنا قرضہ سر پہ اٹھائے وہ گزرا، لوگوں کی لان تان سنی آپ نے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، بے روزگاری میں گزرا، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ نا امید نہ ہو۔ ہم تھوڑے سے نا امید ہو جاتے ہیں تو ہم جیلی پیروں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں، جو کہ سراسر شرک ہے۔ اللہ پاک اس چیز کو پسند نہیں کرتا، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ تمام جو جیلی پیر جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ خود اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے۔ آج میں اپنی تمام ماں بہنوں سے، بیٹیوں سے، دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، خدا را کر کے ماہ شعبان المعظم ہمارے پاس مہمان ہے، پورا سال شدت اور بے چینی سے انتظار کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں نصیب کیا، تو اگر ہم اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 15 شعبان المعظم شب بارات سے پہلے نہیں پڑھیں گے تو ہم سے بڑا بدبخت، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی ہی نہیں ہوگا۔ پھر پورا سال ہم روتے رہیں گے، ہاتھ ملتے رہیں گے، لوگوں کے سامنے ہم بھیک مانگتے رہیں گے، ہم در بدر کی پھر ٹھوکریں کھائیں گے۔ قرض سے آزاد زندگی چاہتے ہو تو اس عمل کو کر لو، من پسند روزگار اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس عمل کو کر لو، اگر آپ بیماری میں شفا حاصل کرنا چاہتے ہو تو خدا را کر کے اس تسبیح کو 15 شعبان المعظم شب بارات سے پہلے کوئی ایک دن مقرر کر کے پڑھ لو۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، گھروں میں رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے،
لڑائی جھگڑا ہے، بے برکتی ہے، نعوست ہے، خوف ہے، ذہنی ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، جسمانی اور روحانی بیماریاں ہیں، وہ تمام لوگ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 15 شعبان المعظم شب بیراط سے پہلے صرف ایک دن مقرر کر لیں، روزانہ کی بات نہیں ہے، کوئی ایک دن مقرر کر لیں اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ تمام تر پریشانیوں سے آزاد زندگی ہو جائے گی۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ مفلسی ہوگی، نہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ بھیک مانگنا ہوگا۔ اگر کوئی فقیر بھی اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، شہرت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، روزگار کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، بیماری میں شفا کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، بیٹیاں بہنیں گھروں میں شادی شدہ ہونے کے باوجود کافی عرصہ ہو چکا ہے، لان تان سن رہی ہیں سسرال کی طرف سے، وہ میری تمام بیٹیاں، میری تمام بہنیں اس عمل کو 15 شعبان المعظم شب بیراط سے پہلے کوئی ایک دن مقرر کر کے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کے تو دیکھ لیں۔ اللہ کے پاس تمام خزانے، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، شرطیہ بیٹا حاصل کرنے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ہم جیلی پیروں کے پیچھے کیوں جائیں جو خود اللہ کے محتاج ہیں، خود بندے ہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ اللہ بے انتہا خزانوں کا مالک ہے۔ آج جو عمل خاص اس ویڈیو کی وساطت سے اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ انتہائی طاقتور ترین عمل ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پرسرار اور اس طاقتور ترین اور اس معجزاتی تسبیح کو، اس عمل کو آپ نے ہر حال میں سیکھنا ہے، اور آپ نے صدقہ جاریہ کے اعتبار سے اس ویڈیو کو اپنے تمام عزیز و اقارب تک لازمی شیئر کرنا ہے، تاکہ وہ اس پاورفل تسبیح کو 15 شعبان سے پہلے یعنی شب بیراط سے پہلے کوئی ایک دن مقرر کر کے پڑھ لیں۔ اللہ پاک ان کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا، ان کی ہر دعا قبول ہوگی۔ صدقہ جاریہ کے اعتبار سے آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے، اور اس عمل کو سیکھنے کے اعتبار سے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے ایک پارٹ بھی مس کیا، نہ جانے کون سا اہم حصہ آپ سے چھوٹ جائے گا، پھر آپ شکوہ کریں گے کمنٹ سیکشن میں کہ عمل کی سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، تنگ دستی کو ختم کرنے کے اعتبار سے اس تسبیح کو پڑھ لیں، اللہ پاک گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرمائے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار حاصل کرنے کی نیت سے اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 15 شعبان المعظم شب بیراط سے پہلے کوئی ایک دن مقرر کر لیں، روزانے کی بات نہیں ہے، جب بھی آپ کو فرصت ملے، یعنی کوشش کریں آپ نماز مغرب کے بعد اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ دنیا جہان کے تمام کام کاج دن کے وقت آپ نپٹا لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے۔ یہ میں آپ کو وقت بتا رہا ہوں کس ترتیب سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور کس وقت یہ عمل کرنا ہے۔ کوشش کریں نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے، تہجد کی نماز کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں اس وقت بھی اس تسبیح کو پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز فجر سے پہلے لازمی اس تسبیح کو آپ پڑھ لیں۔ عمل کی طرف جا رہا ہوں، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کے کوئی ایک جگہ مقرر کر لینی ہے۔ جگہ کی قید اس لیے ہے، تنہائی والی جگہ ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی جگہ متعین کریں جہاں شور شرابہ ہو۔ اس عمل کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تنہائی والی جگہ ہوتا ہے، تنہائی سے تاثیر بھی بڑھتی ہے، قبولیت بھی بڑھتی ہے، اور اللہ کا دھیان بھی نصیب ہوتا ہے۔ آپ جب کسی سے بات کر رہے ہوں تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ تنہائی میں بات کریں تاکہ اس کی بات آپ کو سمجھ آئے اور آپ کی بات اس کو سمجھ آئے۔ لیکن ابھی تو آپ عمل کرنے جا رہے ہو، وہ روحانی عمل جس سے آپ اپنی زندگی کو 4 چاند لگانے والے ہو، جس کے لیے آپ پورے سال کے دن پھیرنے والے ہو، تو اس لیے تنہائی والی جگہ ہو تاکہ اللہ کا دھیان آپ کو نصیب ہو۔ اللہ سے جب آپ کلام کریں، اللہ سے جب آپ کلام کریں تو یکسوئی کے ساتھ کریں، تسلسل کے ساتھ کریں، کامل ایمان کے ساتھ کریں، دھیان کے ساتھ کریں، اور جب آپ اللہ سے بات کریں تو اس طرح محسوس کریں جیسے کہ اللہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی یہ روحانی عمل ہے۔ یہ ترتیب اور شرائط اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو مرجوع خاطر رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب جو بھی جگہ ہے، جو مقام ہے، وہ تنہائی والی ہونی چاہیے، باقی آپ اپنی مرضی سے متعین کر لیں
جو بھی وقت ہے بوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے اس عمل کا آغاز جو ہے وہ درود ابراہیمی سے کرنا ہے۔ درود ابراہیمی نماز والا درود آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ نماز والا درود پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ کسی بھی دعا کے شروع اور آخر میں یہ درود پڑھا جائے تو اس دعا میں اللہ پاک شرف قبولیت لاتا ہے، اس دعا کی تاثیر اور قبولیت بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے آپ درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے درود ابراہیمی کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں یا نماز والا درود پڑھیں، آپ نے 11 ٹائمز پڑھنا ہے، 11 ٹائمز 11 دفعہ آپ نے درود پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں یا نماز والا درود پڑھنا چاہیں۔ یاد رکھیں یہ جو عمل ہے یہ روزانہ کا نہیں ہے۔ 15 شعبان شب بارات سے پہلے پہلے کسی ایک دن کو آپ نے مقرر کرنا ہے، جس دن آپ یعنی کہ فری ہوں، تمام کام کاج نپٹا کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ روزانہ کا عمل نہیں ہے، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آپ مقام کی کوئی پابندی نہیں ہے اور کسی دن کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جس بھی وقت چاہیں، لیکن 15 شعبان سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد، یہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے اور خیر و برکت کے اعتبار سے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی مقصد ہے۔ اب ہر ایک انسان کا اپنا مقصد ہے، کوئی قرض سے آزاد زندگی چاہتا ہے، کوئی بیماری میں شفا چاہتا ہے، کوئی بے روزگاری میں روزگار چاہتا ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو راہ راست پہ لانا چاہتا ہے۔ والدین اپنی اولاد کے لیے ہدایت کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اولاد بھی اپنے لیے کامیابی کے لیے یہ عمل کر سکتی ہے۔ کوئی روزگار مانگنا چاہ رہا ہے، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کو بھی خاتمہ کروانا چاہ رہا ہے، کوئی کاروبار میں برکت کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ الغرض ہر ایک انسان کا اپنی مقصد ہے، اپنا حاجت ہے، یعنی اپنے مقصد اور حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کے 3 ناموں کا عمل کرنا ہے۔ اللہ کے 3 ناموں کا، اس تسبیح کے عمل سے پہلے آپ نے اللہ کے 3 ناموں کا عمل کرنا ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو آپ نے سیکھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو خدا را کر کے اب سکپ نہ کیجیے گا، ورنہ عمل کے بہترین حصے سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ یا لطیف یا غفور یا رحیم، یعنی اللہ کے 3 نام۔ یا لطیف یعنی اے بہت زیادہ نرمی کرنے والی ذات۔ اللہ کے ناموں کا مطلب اور مفہوم ذہن میں رکھ کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس میں یکسوئی بھی آئے گی، تاثیر بھی آئے گی۔ یا لطیف یا غفور یا رحیم، یا غفور اے معاف کرنے والی ذات، یا رحیم اے رحم کرنے والی ذات، یعنی ہم اللہ کے لطف کے یعنی کہ طلبگار ہیں۔ اے اللہ تو نرمی کر دے ہمارے ساتھ، ہم پریشان ہیں، جس مشکل میں ہم پھنسے ہیں، جس مقصد کو پورا ہونے کی نیت سے یہ وظیفہ میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، آپ نے اللہ سے اس طرح مخاطب کرنا ہے۔ یہ ایک چیز ایک پوائنٹ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ 100% آپ کو اس عمل کی تاثیر ملے، فائدہ ملے۔ یا لطیف یعنی اے لطف کرنے والی ذات، اے کرم کرنے والی ذات، یا غفور اے معاف کرنے والی ذات، کیونکہ ہم صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی ساتھ معافی بھی چاہتے ہیں، اللہ سے معافی بھی چاہتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی بھی چاہتے ہیں، اور یا رحیم اے رحم کرنے والی ذات۔ ان تینوں ناموں کو ملا کے آپ نے پڑھ لینا ہے، یا لطیف یا غفور یا رحیم، یعنی ان تینوں ناموں کو ملانا ہے۔ کتنی مقدار میں اب یہ جان لیں، یا لطیف یا غفور یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا لطیف یا غفور یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا لطیف یا غفور یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یہ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ 33 ٹائمز پڑھنی ہے۔ یہ تینوں ناموں کو ملا کر کے آپ نے ایک شمار کر کے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے، یعنی کہ اس عمل کا پہلا حصہ ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو دوسرا عمل ہے تعوذ و تسمیہ کے بعد پھر دوبارہ مقصد کی نیت کر لیں، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے۔ اب آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ آپ نے معافی کا کرنا ہے، اللہ سے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی کا کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب
ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، میں بیٹیوں اور بہنوں اور یعنی کہ بیٹوں سب سے مخاطب ہوں، یعنی کہ آپ نے اپنے اعتبار سے معافی مانگنی ہے جو بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنی آنکھوں میں آنسو لا کے ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 100 دانوں والی صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلا عمل یا لطیف یا غفور یا رحیم کو آپ نے 33 ٹائمز پڑھا۔ اب دوسرا عمل جو ہے تعوذ اور تسمیہ کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھا۔ 100 دانوں والی ایک تسبیح ہاتھ کی انگلی میں پڑھنا چاہیے، ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کر لیں، جو بھی آپ کو موضوع لگے، جو بھی آپ کو بہتر لگے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ اب آج کا آخری اور تیسرا عمل جو آپ نے اس تسبیح کا کرنا ہے، جو اللہ کی لاڈلی ترین تسبیح ہے، محبوب ترین تسبیح ہے، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے ان کلمات کو، اس کلمے کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، کتنی ترتیب میں پڑھنا ہے، یہ آج کا تیسرا عمل ہے۔ یہ جاننا بہت خاص ہے، مقدار اور ترتیب اللہ والوں کی خاص ہوتی ہے، اس میں کمی پیشی ہو جائے تو عمل کی تاثیر اور قبولیت نہیں رہتی۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، قرض سے آزاد زندگی، پھر دوبارہ آپ مقصد کی نیت کر لیں۔ اب تیسرا عمل شروع کر رہے ہیں، آج کا آخری۔ پھر دوبارہ آپ نے جو بھی مقصد ہے، قرض سے آزاد زندگی چاہتے ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہو، ذاتی گھر ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہو، لڑائی جھگڑا ختم کروانا چاہتے ہو، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہو، الغرض دنیا جہان کی جو بھی آپ کی حاجت ہے، اب ہر ایک انسان کی اپنی حاجت ہے، اپنا مقصد ہے، اس کے اعتبار سے نیت کر کے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، پھر دوبارہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کو بے حد محبوب ہے، اللہ کو لاڈلی ہے۔ آپ نے دھیان کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آنکھیں بند کر کے آغاز کرنا ہے اس عمل کا، اور جب تک عمل ختم نہ ہو آپ نے آنکھیں بند، آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے 1200 مرتبہ 1200 ٹائمز اللہ کے اس کلمے کو آپ نے، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کس کو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے 1200 مرتبہ 100 دانوں والی تسبیح کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کے 1200 ڈیجٹس جو ہیں کاؤنٹنگز کے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ آپ نے 1200 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ دل ہی دل میں اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرتے جائیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، باوضو مسلے پہ بیٹھ کے فقیر بن کے اللہ سے حاجت مانگے۔ 1200 مرتبہ پڑھتے پڑھتے اپنے دل میں تمام جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی مقاصد ہے زندگی میں، چاہے وہ ناممکن حاجت ہے، ان کو دل میں لاتے ہوئے، ان مقاصد کو ہونے کی نیت کرتے ہوئے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کو آپ نے 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی یا صلی اللہ علی محمد کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھا تھا، اسی طرح آخر میں پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے 5 کلمات پڑھنے، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذل قوت المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات اب آپ نے یعنی وظیفہ ختم کر کے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور آپ نے یہ 5 کلمات لازمی پڑھ لینے ہیں۔ ہر دعا سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائے تھے یہ 5 کلمات، یعنی
آپ نے یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین 5 کلمات پڑھ کے اب آپ اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ تیری لاڈلی تسبیح کو پڑھا، یا اللہ شب بیراط سے پہلے پہلے ہمارا من پسند تقدیر، ہمارا من پسند نصیب لکھ دے، یا اللہ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو عطا فرما، یا اللہ تو بہتر سے بہترین عطا کرنے والی ذات ہے، آمین ثم آمین۔